یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اللہ سے مانگا ہے۔ اے اللہ، اپنی محبت مجھے ایسی عطا فرما دے کہ جیسے سخت پیاس کی حالت میں پانی محبوب ہوتا ہے، آپ اس سے زیادہ مجھے محبوب بن جائیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ کے رسول جن سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں وہ بھی اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگ رہے ہیں۔ تو یہ محبت کا اللہ سے مانگنا اور اللہ سے طلب کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا۔ صحابہ کی بھی بہت ساری دعائیں ایسی نقل کی گئی ہیں جن میں انہوں نے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جب آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی محبتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آدمی دیوانہ وار اور گرفتہ دل اور بالکل اس طرح کے جیسے ان کے جسم میں جان ہی کوئی نہیں، لہو ہی کوئی نہیں، محبت میں ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دنیا کی محبت ان کو پاگل کر دیتی ہے۔ یہ پاگل خانوں میں جائیں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ عشق کے مریض جن کے دل ٹوٹے، ذہن پہ اثر ہوا اور زندگی بھر کے لیے اپنے حواس کو کھو بیٹھے، دنیا کی محبت دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ایک دوست مجھ سے فون آیا کہ ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں کہیں اور، تو انہوں نے ایک جگہ بتائی، کہنے لگے وہاں پہ آئیں تو ضروری ملاقات ہے، تو میں چلا گیا، قریبی دوست تھے۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو بڑے پریشان، تو کہنے لگے کہ فلاں جگہ مجھے محبت ہو گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ حالت یہ ہو گئی، وہ دیوانے ہو چکے تھے، ان کو سمجھ نہیں، میں بات سمجھاتا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں نے کہا یہ ناجائز تعلق ہے، اس کو چھوڑو۔ کہا کیسے چھوڑیں، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نے پھر ان سے ایک بات کہی جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا ہے اور دنیا کا اصول، دنیا کا قانون، جو دنیاوی معاملات پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں آپ کا کیا حال ہوگا۔ جس مقام، جس سطح پہ تم پہنچ چکے ہو، وہاں پہ آ کے اب تم بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ ایک دنیا کی عارضی اور فانی اور ختم ہو جانے والی محبت سے تمہارے دل میں کس قدر بے چینی، بے قراری اور اضطراب کی کیفیات ہیں، اور یہ وہ محبت ہے جس نے اس درجے پہ تمہیں پہنچا دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہارنے کے لیے تیار ہو۔ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی محبت پھر کیا چیز ہے۔ جب مجاز کے اندر اتنی طاقت ہے، مجازی محبت کے اندر اتنا اثر ہے، تو وہ حقیقی محبت اور حقیقی عشق و پیار جو اللہ کی ذات سے اللہ کے اولیاء کو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے دوسرے سی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اللہ والوں کے دلوں میں شدید ہوتی ہے، اشد حبا للہ، کہ شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید۔ تو جن کو اللہ کی محبت کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے، دنیا کے آفتاب، دنیا کے چاند، سورج، ستارے اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں، کہ جس کے دل میں اللہ آتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ دنیا بھر کے ذائقوں کو، لذتوں کو، چیزوں کو، منظروں کو بنانے والا، خوشبوؤں کو تخلیق کرنے والا، حسن کے جلوے بکھیرنے والا، دنیا بھر کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ آدمی مبہوت ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو مناظر میں گم ہو جاتا ہے۔ ایسی شکلیں، صورتیں کہ لوگ دل ہار بیٹھتے ہیں
ایسے ذائقے، ایسی لذتیں کہ جن کے پیچھے لوگ دیوانہ وار پاگل ہو جاتے ہیں، تو جس نے یہ سب بنائی ہیں اور وہ بنانے والا رب ہے، تو جس کے دل میں وہ خود آئے گا تو اس کے ذائقوں، اس کی لذت، اس کے مزوں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اللہ کے بندوں کی جو ضرب ہوتی ہے اس سے پہاڑ بھی پگھل جاتے ہیں اور رائی بن جاتے ہیں۔ پر یہ وہ ایسی چیز ہے دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے آدمی کو۔ اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی حاجت نہیں ہوتی مجھ کو۔ کہ جب اللہ کی محبت دل میں سماتی ہے تو پھر لوگوں کے تعلقات اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عہدیدار ان کے سامنے کیا ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کہ جس کے دل میں دو عالم کا شہنشاہ آ گیا، دو عالم کا رب آ گیا، رب العالمین آ گیا۔ تجھے درد دل میں بسا لیا، تجھے اپنا ہم نہ بنا سکے، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں، تجھے حال دل نہ سنا سکیں۔ اللہ کو دل دیا اور پھر حال دل بھی نہ سنایا تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ والوں کی زندگیاں تابناک اور روشن اسی لیے ہوتی ہیں، ان کے اندر سکون اور اطمینان اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ قرآن کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، اور فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، دوست کون ہیں کہ ان کو خوف اور غم نہیں آتا۔ خوف آنے والے پیش آمدہ خطرے کو کہتے ہیں کہ آنے والے کل کا آدمی کو خوف ہوتا ہے، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہ کیا تو ویسا ہو جائے گا۔ اور غم کہتے ہیں جو پیچھے گزر گیا، کہ فلاں موقع پہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو آج یوں ہوتا۔ تو پیچھے گزرے ہوئے زمانے کا آدمی کو غم لگتا ہے، جانے والی چیزوں کا آدمی کو غم ستاتا ہے سردیوں کی راتوں میں، اور آنے والے کا آدمی کو خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جانے والے کا جو مجھ سے دوستی کر لیتا اس کو غم نہیں، اور آنے والے کا خوف اسے تنگ نہیں کرتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دونوں سے اللہ ان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو اپنا دل دینا اور دل میں اللہ کو اتار لینا۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب مجھ سے بندے کا جو ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، اور فرائض میں بھی سجدہ، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے زیادہ آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے، نوافل کے اندر، نماز کے اندر جب آدمی سجدہ کرتا ہے، نوافل میں، سنن میں، اس میں اللہ سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ جو قرآن و احادیث کے اندر دعائیں آتی ہیں وہ سجدوں میں آپ جتنی مرضی دعا پڑھیں، فرض کو چھوڑ دیں، اس میں موقع بھی نہیں ہوتا۔ اور نوافل کے اندر آدمی کثرت کے ساتھ دعائیں کرے۔ صحابہ کے سجدے راتوں کے اسی لیے لمبے ہوتے تھے کہ ان میں اللہ سے مناجات ہوتی تھیں، دعائیں بھی ہوتی تھیں۔ تو فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، اور نماز میں سب سے اعلیٰ درجہ سجدے کا ہے، اس لیے اللہ نے ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے۔ اللہ کو پسند اتنا تھا کہ بندہ ایک دفعہ میرے قدموں میں آ کے گرے، حدیث میں آتا ہے گویا یوں کہ اللہ کے قدموں میں تو نے اپنا سر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! آدمی سوچے تو تڑپ جائے کہ گویا اللہ کے قدموں میں میرا سر، اور یہ اشرف الاعضاء ہے، چہرہ جو ہے نا یہ ترجمان درد دل ہوتا ہے، اور آنکھیں چہرے کی بھی ترجمان ہے۔ اللہ کہتا ہے جھکا اس کو، گرا اس کو،
میری چوکھٹ پہ لا کے اس کو زمین پہ گرا دے، مسل دے۔ تیری خود ساختہ جو عظمت ہے، جو رفت ہے، جو عزت ہے، یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ گرا اس کو رب العالمین، رب العزت کے در پہ گرا، ساری کائنات کی عزتوں کے مالک کے دروازے پہ لا کے اس کے قدموں میں اس کو جھکا دے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں، اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے کہا سر اٹھا، اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر بیٹھ جلسے کے اندر، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کر۔ سجدے کے درمیان دعا سکھائی، رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارفعنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر سجدہ کر، دوبارہ اپنے آپ کو گرا اللہ کے دربار میں، تاکہ پتہ چل جائے تجھے بھی اور پوری دنیا کے انسانوں کو کہ یہ سر جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ اللہ کے دربار میں ضرور جھکتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، ایک رکعت میں 2 مرتبہ جھکتا ہے۔ اور پھر زبان پہ اللہ نے وہ کلمات جاری کروائے، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اب زبان سے بھی پکار۔ اب تیری حیت تو یہ ہوگی کہ جسم تو سارا جھک گیا، چہرہ زمین سے لگ گیا، تیرا ناک جو ہے وہ زمین پہ رگڑا گیا، تیری پیشانی جو کسی کے سامنے جھکنا ذلت محسوس کرتی تھی، آج اللہ کے سامنے جھک گئی، زمین پہ آ گئی، فرش خاک پہ ٹک گئی۔ اب اس کے بعد پھر زبان سے اللہ کی تعریف بھی بیان کر، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ وہ پاک ذات، سبحان، کیا بات ہے، کیا علو شان ہے اللہ کی، ربی الاعلیٰ، پھر ربی کے اندر یا، کہ میرا رب، محبت کی انتہا ہے کہ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند و برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، عزتوں والا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرماتے تھے نا کہ اذان دو، تو کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے بلال اٹھ اور اذان دے کے مجھے راحت پہنچا، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت دے، سکون دے اذان کے ذریعے۔ کیوں؟ کیونکہ اب سجدے کا وقت آ گیا، اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت ہوگی، خوف ہوگا، خشیت ہوگی، تو وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنے میں ہی اس کو سکون محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے کسی نہ کہیں جہاں میں آما ملی، جو آما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، ہاں تیرے دربار میں جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہ وہ نماز جو غافل ہو کے پڑھی جاتی ہے، سجدہ کرتا ہے تو زمین بھی کہتی ہے کہ تیرے دل میں تو لڑکیاں ہیں، تیرے دل میں تو لڑکے گھسے ہوئے ہیں، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، وہ کہاں غافل ہوا جا رہا ہے؟ جس زمین پہ کر رہا ہے وہ زمین اللہ کی ہے۔ تو اقبال نے اسی کی ترجمانی کی کہ دل بھی پاک کر، جسم بھی پاک کر، جسم کے اوپر یہ کپڑے ان کو بھی پاک کر کے لا، روح بھی پاک ہو، پھر سجدے کا مزہ آئے گا۔ پھر ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر در در کے سجدوں سے آدمی کو یہ ایک سجدہ نجات دے، اس کو پار اتار دے گا، اس کو غنی کر دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے بے نیاز فرما دیں گے اس سجدے کے طفیل۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل کام آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ آندھی آئی تو حضور نے نماز پڑھی، چاند گرہن ہوا تو حضور نے نماز پڑھی، سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز پڑھی، سفر پہ گئے تو پہلے مسجد میں آ کے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، سفر سے واپس آئے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھی، گھر میں داخل ہوئے تو سونے سے پہلے آپ نے نوافل ادا کیے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی کثرت کے ساتھ حضور کی رات کی نماز کو نقل فرماتی ہیں
فرماتی ہیں حدیث کے اندر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے، میرے پاس لحاف میں لیٹ گئے، بستر میں لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے کہ عائشہ چل تو لیٹ اور میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور کی کوئی عجیب بات سنا دیں، انہوں نے کہا کوئی ہوگی کوئی؟ تو صحابہ کو شوق ہوتا تھا، آپ کی باتیں پوچھتے تھے، تو گھر والوں سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی عجیب بات حضور کی ہے تو سنائیں۔ انہوں نے کہا حضور کی کون سی بات ہے جو عجیب نہیں تھی؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے ہمارے نبی محترم کی! فرمایا کہ ہر بات ہی ان کی تو عجیب تھی۔ اور پھر یہ قصہ اماں جان نے بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ پھر آ کے حضور گھر میں داخل ہوئے، آ کے بستر پہ لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ عائشہ چل چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نیت باندھ لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے رونا شروع کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی، آنسو بہنے لگے، روتے رہے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ نے رکوع کیا، لمبا قیام، پھر لمبا رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر جلسہ کیا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر روتے رہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں گئے، طویل سجدہ کیا لمبا، اس میں بھی روتے رہے۔ پھر اٹھ کے بیٹھے، وہاں بھی روتے رہے، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر اسی طرح ساری نماز مکمل کی۔ اور اتنی لمبی نماز تھی کہ ادھر نماز مکمل ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے اطلاع دی کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ کو کیا پریشانی؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں، آپ پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے اللہ کی طرف سے بوجھ نہیں ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے سجدے، آج دیکھو ہم کتنا شکر کرتے ہیں اللہ کا، ہم دیکھیں تو گھروں میں عورتیں کتنا شکر کرتی ہیں، صبح سے شام تک اللہ کے شکوے، اللہ کی نعمتوں کے شکوے، گھر والوں کے شکوے، تھوڑا سا مال کے اندر پیسے میں کمی آ گئی تو شکوہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ کو یہ بہت ناپسند حرکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو شکر کرتا ہے تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے، اور جو کفر کرتا ہے اس کے لیے بہت سخت اللہ کا عذاب۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن جو کفر کرے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو شکر کرے گا زیادہ دیں گے، جو ناشکری کرے گا تھوڑا دیں گے، ہونا تو یہ چاہیے، اسلوب تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا جو شکر کرے گا زیادتی کر دوں گا، اور جو کفر کرے گا، ناشکری نہیں کہا، فرمایا کہ جو کفر کرے گا، یہ کفر سے تعبیر فرمایا ناشکری کو، تو جو کفر کرے گا جان لے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر اس پہ سخت عذاب کی وعید دی۔ تو گھروں کے اندر عورتوں کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، لبوں پہ کبھی شکر نہیں آیا، کبھی شکر کا سجدہ دیا کہ اللہ نے اتنے بیٹے دیے، اللہ نے اتنا مال دیا، اللہ نے محبت کرنے والا شوہر دیا، اللہ نے خدمت گزار اولاد دی، اللہ نے یہ کھانے پینے کے نظام دیے، اللہ نے صبح سے شام تک کرنے والی کتنی نعمتیں ہیں جو آدمی بیان کرتا تھک جائے اور بیان سے باہر ہو جائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کا ایک نعمت ہی تسی بیان نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ اللہ نے اتنی نعمتیں جوڑی ہوئی۔ ایک روٹی کا لقمہ جو آپ اٹھاتے ہیں، زبان تک لے کے آتے ہیں، اس کے پیچھے اگر سٹوری شروع کر دیں تو کہاں تک بات چلی جائے گی۔ ایک گندم کا دانہ کیسے پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کہاں تک گیا، کہاں سے پسا، وہاں سے آیا،
پھر تیرے ہاتھ میں تیرے جوڑوں کو اللہ نے حرکت دی، گھر والوں نے پکایا کتنی محنت سے، اس میں کتنی نعمتوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، پھر وہ پک کے تیرے سامنے آیا، تیرے انگلیوں کے پوروں کو اللہ نے طاقت دی، تیرے کلائیوں کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور زبان تک لے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو لقمہ اٹھانا نصیب نہیں ہے، وہ اپنا لقمہ اٹھا کے خود اپنے منہ میں ڈالنے سے قاصر ہیں۔ کبھی خبر بھی ہوئی، کبھی احساس بھی ہوا، کبھی بھول کر بھی یہ پتہ چلا کہ کتنی نعمتوں کی برسات ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی تیرے اوپر ہے، لیکن شکر کی توفیق تجھے پھر بھی نہ ہوئی۔ اور حضور بخشے بخشائے ہو کر، دونوں جہانوں کے تاجدار بن کر کتنا روئے اور کتنے شکر کے سجدے کیے۔ فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور پھر فرمایا کہ کیا میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کیوں نہ اللہ کو اتنا سجدہ کرتا، کیوں نہ اتنے آنسو بہاتا کہ آج مجھ پہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کے سنایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پھر آیات تلاوت کی، اور حضور نے فرمایا کہ کیوں نہ میں اتنا اللہ کا شکر ادا، یہ آیات آج اتری ہیں مجھ پہ۔ بڑی فضیلت ہے ان کی۔ تو اس لیے محترم عزیزو، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا سیکھیں۔ نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، حمد اور تعریف کے کلمات کے ذریعے، پھر دیکھیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج جو سارا ملک پریشان ہے، عوام چیخ رہی ہے، لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، ہم بھی اسی معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، ناشکری بہت زیادہ ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے، اور ناشکری کو اللہ نے کفر سے تعبیر کر دیا، اتنا سخت اس پہ عذاب کا وعدہ کر لیا کہ شکر ادا کریں، شکر کے مواقع کو تلاش کریں، اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر ادا کریں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہماری طبیعت میں، فطرت میں شامل ہو جائے گا، نعمتوں کی برسات میں اضافہ ہو جائے گا، سکون، عزت، راحت، برکت، خیر، رشد، ہدایت، کتنی نعمتیں ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے، کیوں بیٹھے ہو؟ جی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا، اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا، اسلام کی ہدایت کی دولت اللہ نے دیکھو کتنی بڑی دولت، صحابہ بیٹھے شکر ادا کر رہے اس پہ۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا، بغیر مانگے اگر اللہ ہمیں یہ ساری نعمتیں دے سکتے ہیں تو آئندہ کے لیے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے یہود و نصارہ میں ہمیں پیدا نہیں کیا، ان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے کہ ان کی نسل ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، نیک لوگوں سے گھٹی دلوائی جاتی ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، نام اسلامی رکھا جاتا ہے، اس کے ختنے کیے جاتے ہیں، اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور توتلی زبانوں سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، والدین کے دلوں میں اللہ ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہدایت، اسلام پہ آنا، اسلام پہ اٹھنا، اسلام پہ مرنا، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج تک احساس نہیں ہوا، کیونکہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جاتے نہیں ہیں تاکہ ایکس رے نہ ہو جائے، ہمارا ایکس رے ہوتا ہے وہاں پہ جا کے، جماعتوں میں جاتے نہیں ہیں، وہاں جا کے ایکس رے ہوتا ہے، ماحول میں جاتے نہیں ہیں، جب جائیں گے تو ایکس رے ہو جائے گا، اندر کا وہ جو سارا جو ہے نا باہر آ جائے گا۔ جماعت میں تھے ہم تو ایک ماسٹر صاحب تھے، تو ان سے نا وہ قرآن کے حلقات لگتے ہیں، تو حلقہ لگایا قرآن کا، تو سننے لگے سورۃ فاتح، تو وہ میرے ذمے تھے، تو جب سورۃ فاتح سنی تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی عمر گزر گئی، آپ سورۃ فاتح نہیں صحیح کر سکے۔ خیر وہ جماعتوں میں تو کوئی نہیں کہتا، لیکن ان کو احساس ہو گیا، اسی لیے جاتے ہیں وہاں پہ، کوئی شرم، کوئی عار نہیں دلائی جاتی۔ وہاں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی سیکھنے کے لیے ہم بھی آئیں، آپ بھی آئیں، اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ ہاں جب اکٹھے چلتے ہیں مل کے سیکھنے کے لیے تو پھر اللہ علم کی دولت بھی دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں،
لیکن جب وہاں پہ آدمی جاتا ہے اس ماحول کے اندر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے اپنی کیفیات کا، تو اس سے زندگی بدل جاتی ہے، آسانیاں آ جاتی ہیں، دین میں آگے بڑھنے کی توفیق ہو جاتی۔ اس لیے جماعتوں میں جایا کریں، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں، ان کی مجالس میں جایا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں۔ علم دل کی زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جیسے بارش کا پانی، قرآن نے اس کو تعبیر کیا بارش کے پانی سے علم کو، جیسے وہ زندگی کا سامان ہے، ایسے ہی اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ مردہ دلوں کی زندگی کا سامان ہے۔ ان کے پاس جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، علماء کی مجالست کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ علم بھی آئے گا اور دین بھی محفوظ ہو جائے گا فتنوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔